کے ساتھ ہوں فاطر السماواتی والارض. یہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ فاطر السماواتی، آسمانوں اور زمین کا فاطر ہے. فاطر کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے فاطر کے ایک معنی آئے ہیں، یہ بار بار بات آ گئی ہے، دہرانا پڑتا ہے کیونکہ بعض لوگ نئے آ جاتے ہیں. فاطر کے معنی ایک تو ہوتے ہیں کہ کسی چیز کی ابتدا کرنا، کسی چیز کو سٹارٹ کرنا، شروع کرنا. ایک معنی ہوتے چیرنا، جس کے معنی یہاں آئے کہ یتفترنا، یعنی انقریب آلموسٹ آسمان جو ہے چیرے جانے پہ ہیں، پھٹ جانے پہ ہیں. تو ایک معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو شروع کرنا، ایک معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چیرنا، اور ایک معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو فطرت عطا کرنا. کسی چیز کو فطرت عطا کرنا. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ تیسرے معنی اکثر نہیں لیے گئے ہیں، حالانکہ سورہ روم کی 30ویں آیت ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو اب یہ فطرت کیا ہے، فطرت عطا کرنا کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیے کہ روزے کا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، افطار سے سمجھیے. آپ افطار میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کھانا شروع کرتے ہیں، 2 روزوں کو چیرتے ہیں. اگر آپ کھائیں نہیں تو دونوں روزے مل جائیں گے. اور پھر یہ روزے کا مزاج ہے، یہ روزے کا قانون ہے، یہ روزے کی فطرت ہے، ورنہ روزہ نہیں ہوگا. اگر آپ افطار نہ کریں تو روزہ نہیں ہوگا. ہماری جو شریعت میں جو بات ہے وہ روزہ نہیں ہوگا. تو اب یہاں ہوا کہ اللہ تعالیٰ مادی کائنات، میٹیریل یونیورس بناتے ہیں، پھر اس کو فطرت عطا کرتے ہیں. سورج بنایا، اس کو فطرت عطا کی کہ بھئی تیرے اندر ہائیڈروجن جلے گا، ہیلیم بنے گا، اور اس کی یہ ریاکشن کی وجہ سے گرمی بھی آئے گی، دھوپ بھی آئے گی. پانی کی فطرت بنائی کہ پانی گرمی سے بھاپ بنے گا، بھاپ بن کے اڑے گا، اڑ کے بادل بنے گا. تو اب یہاں آپ کو کئی الفاظ ملتے ہیں جس کا ممکن ہے اردو میں ہم معنی الفاظ نہ ملنے کی وجہ سے پیدا کیا بتا دیا گیا. حالانکہ دیکھیے بدی ایسی ذات، اسماء الحسنہ میں بدی ایسی ذات جو عدم سے وجود میں لائے، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لائے. جو چیز وجود میں نہیں تھی اس کو وجود میں لائے، ایگزسٹنس میں لائے. بدی. خالق، کوئی چیز پہلے سے وجود میں تھی، بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ بولے نہیں تھا وجود میں. اور پھر سائنس بھی مان لی ہے کہ یہ کائنات وجود میں نہیں تھی، یہ کریٹ کی گئی ہے. سائنس بھی مانی ہے. پھر خالق، خلقکم من نفس واحدہ، خلقکم من طین، یعنی کسی چیز سے کسی چیز کو بنانا. کوئی چیز پہلے سے بنی ہوئی ہے، اس سے کسی اور چیز کو بنانا، ناپ تول کے بنانا، خلق. پھر باری کا مطلب یہ بنانے میں جو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو نکال دینا. چائے کا جھاڑ بنائے، وجود میں نہیں تھا اس کو وجود میں لائے، چائے کا جھاڑ بنائے. اس کے پتے توڑے، خلقہ، پتے توڑ کے جو ہے پانی میں سکھا کے پانی میں ابالے، یہ خلقت ہوئی. اس کے بعد میں آپ ڈیکاکشن، چھنی رکھ کے جو ہے پتوں کو نکال دیے، بری کر دیے، پھینک دیے، کیونکہ پتوں کے ساتھ چائے نہیں پی سکتے. تو باری ہے، یہ بری کرنے والا. جو چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی وہ نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کو باری ہے. اور مصور کون ہے؟ اس کو فائنل ٹچ دے دیتا ہے، فنیشنگ ٹچ. یہ پورا بن گیا تھا، اس پہ چونا نہیں پڑا تھا، پینٹ نہیں ہوا تھا، اس کو فائنل فارم، فائنل ٹچ دے دیتا ہے. اب یہ تمام چیزیں جو بناتا ہے تو پھر ہر چیز میں فطرت عطا کر دیتا ہے کہ کون سی چیز کیسا بیہیو کرے گی، جس کو ہم تقدیر بھی بول لیتے ہیں بازو، کہ بھئی یہ میری فطرت میں ہے، یہ دس از مائی نیچر، آئی ایم ہیلپ لیس. اللہ تعالیٰ نے فطرت فطر الناس، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو جیسا خلقت ہے ویسی فطرت ہے. یہ ایبسٹریکٹ لا. دین کیا ہے؟ فطرت ہے. دین ایک لا ہے. ایبسٹریکٹ چیزوں کی کریشن کو فطرت بولیں گے آپ، میٹیریل چیزوں کی کریشن کو جو ہے آپ خلقہ بولیں گے. تو فاطر سماواتی والارض، آسمانوں اور زمین بنایا اور اس میں لاز آف نیچر دے دیے کہ which thing will behave in what way. پورا جو ہے ان کو قانون بنا دیا. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعوکم فیہ، اور وہ تمہارے بھی جوڑے بنائے، اور انعام کے یہ جو کیٹل ہیں، بیل، بکری، گھوڑے وغیرہ، ان کے بھی جوڑے بنائے، اور اسی سے تم کو پھیلاتا ہے. کیا پھیلاتا ہے ایسا؟
ایک آدم علیہ السلام بی بی حوا کو پیدا کیا. اب نہیں معلوم کتنے مرے، کتنے آنے والے ہیں، مرنے والے ہیں، لیکن اس وقت ورلڈ کا پاپولیشن 6 بلین ہے. ایک ماں باپ سے 6 بلین ہے. ایک شیر اور شیرنی پیدا کیا، ہزاروں شیر اور شیرنی. ایک ہرن اور ہرنی پیدا کیا، ہزاروں ہرن اور ہرنیاں پیدا. مگر کیا کیا؟ غذا کی تعداد زیادہ رکھا، کھانے والوں کی تعداد کم رکھا. ایک شیر کے لیے 20 ہرنیاں بنایا. ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہرنی میں 20 شیر ہیں، بھوکے مر گئے. نہیں، یہ پوری ہسٹری آف بایولوجی آپ دیکھیے کہ غذا کی تقسیم کچھ ایسی ہوئی ہے کہ پہلے غذا آئی، اس کے بعد میں کھانے والے آئے. تو یہ جوڑے بنایا اللہ تعالیٰ. اب یہ دیکھیے، اس پہ جو میڈیکل فیلڈ میں جن کو نالج ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا قدرت ہے خدا کی. ایک نطفہ مرد کا اور ایک نطفہ میل کا اور ایک نطفہ فیمیل کا، عورت کا، دونوں مل گئے. اس میں پورا جینیٹک انفارمیشن ہے کہ بچہ کیسا بنے گا. بہت دن ہوئے یہ بات سنا کے پورا جینیٹک انفارمیشن ہے میں بچہ کیسا بنے گا. تو مورس بوکے پروفیسر سمتھ نے بتایا ہے کہ یہ ایمبریولوجسٹ ہیں کہ یہ جو ماں اور باپ سے جو جینیٹک انفارمیشن ملتا ہے، اگر آپ ایک ٹیپ ریکارڈر رکھ کے اس پہ اگر آپ بولتے چلے گئے، ٹیپ کرتے چلے گئے، تو وہ ٹیپ یہاں سے لے کے سورج تک لامع ہوگا. 93 ملین مائلز کا ٹیپ ہوگا. وہ اتنا انفارمیشن وہ اتنے سے نطفے میں جو آنکھ سے نہیں دکھتا. جو آپ کی ڈسچارج جو آپ کا ہوتا ہے اس میں ملینز آف جو ہے سپرمز ہوتے ہیں، اس میں سے ایک سپرم فرٹیلائز ہوتا ہے، ایک ایگ فرٹیلائز ہوتا ہے. وہ کیسا، وہ فلانا نطفہ جا کے فلانے ایگ سے ملتا ہے، اس میں یہ پورا انفارمیشن آتا ہے، بچہ بن کے نکلتا ہے. پورے بیماریاں کیا کیا اس میں ہونے والی ہیں وہ پورے اس کا پیٹرن اس میں رہتا ہے. اب ہیومن جینوم تو پورا تقدیر پہ اتنا زبردست سائنٹیفک پروف جو ہے مل گیا ہے یہ ہیومن جینوم سے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ غور کرو کہ کس طریقے سے ہم جو ہے ایک جوڑے سے اتنا پھیلاتے ہیں. لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. وہ ایک اکیلا خالق ہے، باقی کے سب مخلوق ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ویسا کوئی ہے ہی نہیں. تم کدھر لے کے جا کے لوگوں کو ملا رہے؟ اوپر آپ ہیں صاحب، اوپر اللہ ہے، نیچے آپ ہیں. نعوذ باللہ، آپ کہاں کے بالکل نیچے، آپ پاؤں کے نیچے ہیں. ہمارے مائی باپ داتا کیا کیا نہیں بول دیتے ہم لوگ. تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میری کوئی مثال ہی نہیں ہے. باقی کے دیکھیں میں ایک خالق ہوں، باقی کے سب مخلوق ہے. آئی ایم دی اونلی کریٹر، ریسٹ از کریشن. اچھا، پھر ہوا سمیع البصیر، اور وہ دیکھتا ہے اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. سمیع و بصیر ہے تو یوں بھی عام طور پہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. ساؤنڈ ویوز اس پہ اثر کرتی ہیں، لائٹ ویوز اس پہ اثر کرتی ہیں. دیکھیے کیمرہ دیکھتا ہے کیونکہ لائٹ ویوز اثر کرتی ہے. مائکروفون سنتا ہے کیونکہ ساؤنڈ ویوز اس پہ اثر کرتی ہے. ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ سن رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے. تو میں اس سے پہلے مثال دیا تھا، کوئی بڑی اچھی مثال دیا تھا کہ بھئی ایک کرکٹ میچ چل رہا ہے، وہ کیمرہ مین جو دیکھ رہا ہے آپ ٹی وی پہ وہی دیکھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام دیکھ رہا ہے. آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اب یہاں سے چیک ہو گیا. وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن پریشانی ہم کو کیا ہے؟ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، ہم جو سن رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے. آپ ایک 3rd کلاس واہیات قسم کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے. خیرات سننے کے بجائے غزلیات لگا کے بیٹھے ہیں بیہودہ قسم کے، آپ بھی سن رہے ہیں، وہ بھی سن رہا ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ ہم سن رہے ہیں وہ سن رہا ہے. وہ سمیع البصیر لہو مخالد السماوات والارض. آسمانوں اور زمین کے مخالد اسی کے ہیں. اب یہ مخالد کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ کنجیاں اسی کے، خزانے جو آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں وہ کنجیاں اسی کے ہیں. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ بھئی اس کی باغ ڈور، آسمانوں اور زمین کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں، وہ جدھر چاہے لے کے چلے جا سکتا، اس کی باغ ڈور اسی میں. اب مجھے ایک چیز یہ سمجھ میں آئی اس میں کہ یہ مخالد اگر گرامیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو مساجد کے ٹکر پہ ہے، مساجد اور مشارق. مساجد جو ہے مسجد کا پلورل ہے. مسجد کے معنی
سجدہ کرنے کی جگہ اور سجدہ کرنے کا وقت، سجدہ کرنے کی جگہ اور سجدہ کرنے کے وقت کو مسجد بولتے ہیں۔ مشرق سورج نکلنے کی جگہ اور سورج نکلنے کا وقت۔ مشارق کیوں نہیں؟ کہ یہ روز بدلتے رہتا ہے، پلورل۔ پہلے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، قرآن میں مشارق مغارب بولے تو بولے یہ کیا بھائی، there is only one west and one east، نہیں، every day the east and west is going on changing۔ یہ ہے قرآن، اس پہ ہم دھیان نہیں دیے، ہم سمجھے نہیں بات کو۔ تو مخالط کی جب بات آتی تو مخالط میں تقلید کا بھی مفہوم آتا ہے، کسی کے پیچھے جانا۔ تو سارے آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیز ہے، جہاں بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی تقلید کرتی ہے۔ مخالط جو بھی چیز جہاں بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تقلید کرتی ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور وہ جس کا چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق نپا تلا دیتا ہے۔ بے سیلریڈ امپلائی ہیں، اتنی تنخواہ ملے گی، ختم ہوگا۔ پینشنر ہے، اتنا پینشن ملے گا، ختم ہوگا۔ لیکن بعض کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ انکم ٹیکس والے ریٹ کر کے بھی نہیں سمجھ سکے کہ ان کی کتنی دولت ہے، ان کو خود نہیں معلوم۔ ایک صاحب سے میری دوستی تھی، خیر نام کیا لوں میں، یہاں حمایت نگر میں گاڑی میں 3-4 چکر مار رہے تھے، میں واک کر رہا تھا تو کیا ڈھونڈ رہے ہیں بھائی، روک کے پوچھا کیا ڈھونڈا، تو بولے بھائی وہ ہماری ایک زمین ہے، یہاں ایک لال دیوار تھی، ایک زمین ہے۔ بولا واہ صاحب، آپ کو اپنی پراپرٹی نہیں معلوم، کتنی پراپرٹی ہے ماشاءاللہ، کتنی پراپرٹی ہے، کہ اپنی پراپرٹی نہیں معلوم۔ یہ قرآن کی آیتیں، ان کے نمونے ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ فیکچول ہے، یہ کتاب، یہ تھیوریٹیکل کتاب نہیں ہے، یہ فلسفی نہیں ہے۔ یہ تو یہ نمونے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ بعض کو اتنا دیا ہے کہ وہ حساب ہی نہیں کر سکتے، بعض کو نپا تلا دیا ہے، اور کہا کہ انہ بکل شیء علیم، اور اس کو پورا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، کس کو کتنا دینا ہے۔ مجھ کو بہت زیادہ دیتا تو یہاں کے بجائے نظام کلب میں بیٹھا ہوا رہتا ہوں، اگر کسی کو کم دیتا تو وہاں کے بجائے یہاں بیٹھا ہوا رہتا ہوں۔ دیکھیے ایک بات ہے، جب پڑھتی ہے اوپر سے تو اللہ یاد آتا ہے، یہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آگے بھی بات آ رہی ہے۔ تو یہاں ہمارے ذہن میں یہ رہنا ہے کہ right now there couldn't have been anything better what is going on in me۔ اس وقت جو میری جو کیفیت ہے، اس سے بہتر کیفیت نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نہیں سمجھ رہا ہوں، میرے لیے بڑی بری کیفیت ہوتی تھی وہ۔ سورہ کہف میں بات آ گئی کہ دیکھنے کے لیے تو کشتی ٹوٹ گئی، لیکن اگر وہ کشتی کا ایک چکلا نہیں نکلا ہوتا تو پھر وہ بادشاہ وہ کشتی لے لیتا۔ اگر وہ بچے کو قتل نہیں کرتے خضر علیہ السلام تو بچہ اپنے والدین کو دوزخی بنا دیتا۔ تو ہم کو جو ہے سامنے وجہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ سمجھنا ہے کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے